نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا دور خلاف، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب قریش خانے بنو سے آپ کا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، دین کی دعوت دینا شروع کی، تو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں آپ بھی عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں بھی 6 حضرات جو ہیں وہ سب سے ممتاز ہیں، آپ ان 6 میں بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ کا یک بعد دیگرے نکاح ہوا، پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہی کے ساتھ آپ نے حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے، مدینہ کی ہجرت بھی کی ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا، اور چند سال بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی واحد شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت زیادہ اعتماد کا ثبوت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی وہ کسی ایسے آدمی کے نکاح میں نہیں دیتا کہ جس کے اخلاق میں، آداب میں، ایمان میں یا شرافت میں کوئی کمی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، تو پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تشریف لائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنے پاؤں آپ نے پسارے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ ان سے بات کرتے رہے، لیکن اتنے میں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں ملاقات کی، تو آپ ایک دم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے، یعنی پنڈلیاں وغیرہ وہ بھی ڈھانپ لی۔ تو بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن آپ اس وقت ایسا نہ چونکے، ایسا اہتمام آپ نے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو آپ نے ایسا اہتمام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں اپنی دولت کو بے پناہ لوٹایا، بے پناہ انہوں نے خرچ کیا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے آپ نے 300 اونٹ آپ نے پیش کیے، 300 اونٹ ساز و سامان سمیت، 1000 دینار اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ 1000 دینار ہے وہ آج کل کے لحاظ سے کئی لاکھ ڈالر ہوں گے، یعنی کئی کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے، یہ جو روایت ہے یہ البدایہ والنہایہ کی میں ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آپ احد پہاڑ پہ، کہ پہاڑ میں کوئی ارتعاش ہوا جیسے کوئی زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو ساکن ہو جا کہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔
تو اس سے بھی معلوم ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں ایک پیش گوئی بھی ہو گئی کہ یہ بھی شہید ہوں گے. دوسرے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بخاری کی روایت. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی مشہور ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب سفیر بن کے گئے اور ان کو اہل مکہ نے روک لیا اور ان سے کہا کہ آپ خود طواف کر لیں، تو انہوں نے انکار کیا. تو اس بات پہ قریش نے غصے میں ان کو نظر بند کر دیا اور مشہور یہ ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انتقام کے لیے وہ بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا بھی بتایا تھا کہ وہ فتنہ ان کو پیش آئے گا، اور اس فتنے کے ساتھ جنت کی بشارت بھی دی. تو یہ وہ فتنے کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا. آج تو ہم جو دور خلافت کے واقعات ہیں، فتوحات ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انتقال اقتدار کیسے ہوا، یعنی آپ خلیفہ کیسے بنے. تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا، خصوصی مجلس شورا آپ نے تشکیل دی تھی، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم یہ اس میں شامل تھے. ان کو اختیار دے دیا کہ آپ 6 حضرات میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اور کون بنے گا یہ آپ مشورہ کر لیں آپس میں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ باقی حضرات اور انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی پر اتفاق کر لیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خلیفہ ہو، اور ان دونوں میں سے کون خلیفہ ہوگا یہ اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا رضی اللہ عنہ کہ آپ سوچ بچار کر لیں، مشورہ کر لیں، جو آپ کو بہتر لگے ان میں سے وہ آپ خلیفہ بنا. تو پھر انہوں نے اس کے لیے مدینہ کے جو لوگ تھے، مرد، عورت، حتیٰ کہ مسافر جو آنے جانے والے تھے، مدینہ سے گزر رہے تھے، ان سب سے پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ عثمان یا علی. تو اکثر لوگوں نے کہا حضرت عثمان، یعنی اس رائے دہی میں خواتین بھی شامل تھی. تو جب یہ اکثریت کا رجحان ان کی طرف دیکھا تو پھر آپ نے ایک مجلس کے اندر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کے اندر آپ نے اعلان فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ مقرر کیے جا رہے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے الگ الگ بھی پوچھا کہ اگر آپ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو بنانا چاہیں تو کون. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت علی، اور جب حضرت علی سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت عثمان. تو بہرحال اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ ارشاد ہے جو ان کی کتاب السنہ میں موجود ہے. ان کتاب تو امام خلال کی ہے لیکن ارشادات اس میں امام احمد رحمہ اللہ کے منقول ہیں. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی بیعت وہ کسی اور کی نہیں ہوئی، اس میں سب کا اتفاق تھا. کسی اور کی نہیں ہوئی، اس سے مراد یعنی بعد میں، یعنی اس سے مراد حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دینا مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ بعد میں کسی خلیفہ کی بیعت ایسی مستحکم نہیں ہوئی. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے سامنے بہت سی ذمہ داریاں تھیں اور بہت سارے مسائل تھے. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دشمنان سرنگوں ہو چکے تھے اور ہر طرف فتوحات کا دورہ تھا، تو بظاہر تو کوئی آدمی سوچے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن ہر زمانے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے اب آپ کے سامنے جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ اب عالم اسلام کی حدود بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور بہت ساری قومیں اور بہت ساری تہذیبیں اور مختلف تمدن یہ سب عالم اسلام کے دائرے میں آ گئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عالم اسلام کی جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی.
یعنی ایسا نہیں تھا کہ بیک وقت ہی سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں. جو علاقے فتح ہوتے تھے تو شروع میں کبھی اس میں 5 سال گزرے تھے، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، بعض جگہ پہ تو ایک صدی گزری ہے کہ لوگ پورے اسلام میں داخل ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ 100% مسلمان تھے، بلکہ بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک طرف یہ عراق ہے، ایران ہے، خراسان ہے، شام ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، مصر ہے. کتنی زیادہ دقتیں تھیں. اور اس کے علاوہ جو دشمن مصفا ہوئے یعنی یعنی سلطنت، تو ان سے یہ خدشہ بدستور تھا کہ وہ دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کے جنگ کی تیاری کر. لیکن ایک مسئلہ سب سے پہلے تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے واقعے سے اس کا تعلق تھا. ظاہر ہے وہ تو شہید ہو گئے تھے، اور جو قاتل تھا اس نے بھی خودکشی کر لی تھی. تو پیچھے مسئلہ کیا رہ گیا تھا اس سے متعلق؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ. انہوں نے شک کی بنا پر ایک شخص ہرمزان کو قتل کر دیا تھا. ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ ایران کا ایک شہزادہ تھا جو مسلمانوں سے لڑتا رہا، بہت مسلمانوں کو اسے نقصان پہنچایا. پھر اسے گرفتار کر لیا گیا، وہ مدینہ آ گیا، یہاں اس نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اس کو قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، قتل ہونے والا تھا. اس وقت اس نے اسلام قبول کر کے اپنی جان بچا لی، مدینہ میں رہنے لگا. تو عبید اللہ بن عمر جو تھے ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے ایک دن پہلے صرف یہ ہرمزان اور جو قاتل تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور جو آلے قتل تھا وہ ان کے پاس تھا، یعنی وہ خنجر جس میں دستہ بیچ میں تھا اور دونوں طرف اس کا پھل تھا، وہ خنجر ان کے ہاتھ میں دیکھا گیا. تو یہ بات سن کے پھر حضرت عبید اللہ بن عمر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، یعنی ان کے آخری ایام کی بات ہے، یعنی زخم لگ چکا تھا اور شہادت قریب تھی لیکن ابھی حیات تھے. تو اسی وقت انہیں عبید اللہ بن عمر کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا اور 2 آراء بن گئی. ایک رائے تو یہ تھی کہ عبید اللہ بن عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا ہے، تو شک کی بنا پہ قتل کیا، ثبوت کوئی نہیں ہے، اس لیے قصاص میں قتل کیا جائے. تو ایک رائے یہ تھی، جس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہ تھی کہ عبید اللہ بن عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے. دوسری طرف ایک رائے یہ تھی کہ نہیں، یہاں پہ مسئلہ فدیہ وغیرہ کے ذریعے نمٹا دیا جائے، کیونکہ کل باپ قتل ہوا، آج بیٹا قتل ہو جائے گا تو لوگوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا. تو یہ دوسری رائے یہ بھی تھی. تو آخر حضرت عمر رضی اللہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے عبید اللہ بن عمر کو شک کا فائدہ دیا، شبے کا فائدہ دیا، اور اس بنا پہ پھر انہوں نے اپنی جیب سے، یعنی بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے انہوں نے جو مقتول کا خون بہا تھا وہ مقتول کے ورثاء کو ان کی رضامندی کے ساتھ ادا کر دیا. وہ لوگ بھی راضی ہو گئے. تو اس طریقے سے ایک تو جو مقتول کے ورثاء تھے ان کو انصاف مل گیا، یعنی مطمئن ہو گئے، ان پہ زبردستی نہیں کی گئی کہ آپ لازماً یہ لیں، ان کی رضا سے ان کو دیا گیا. اور دوسری طرف مسلمان بھی مطمئن ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا بھی قتل ہو جائے، یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ تھی. بہرحال جب آپ خلیفہ بنے تو اسلامی خلافت وہ 22.5 لاکھ مربع میل یعنی 36,21,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی. اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 70 سال تھی، یعنی وہ سمجھے کہ بڑھاپے کی انتہا ہوتی ہے 70 سال، اور اس کے بعد تو انسان دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے وہ معذور ہوتا جاتا ہے. تو اس عمر کے اندر اتنی بھاری ذمہ داری سنبھالنا
یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اگرچہ عثمان غنی کی صحت اچھی تھی ماشاء اللہ. آخر تک جو نا آپ قرآن مجید رات کو نوافل کے اندر ختم کیا کرتے تھے. بعض اوقات تو 2 رکعت کے اندر قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو گزشتہ خلفاء تھے ان کا جو طرز عمل تھا اور عثمان رضی اللہ کا طرز عمل کیا بالکل یکساں تھا ان کا؟ اس میں فرق تھا. اب اس فرق کو بعض لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب یعنی اس فرق کو ایک ناجائز رخ پہ لے جاتے ہیں. تاثر یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ جائز نہیں تھا، یا انہوں نے جو کیا جو اپنے طور پہ بڑی رعایت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو یوں رنگ دیتا ہے کہ انہوں نے جو کیا اسی کی وجہ سے فتنے پھیلے. یعنی بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گرفت تو بڑی مضبوط تھی تو اس کی وجہ سے کوئی فتنہ نہیں اٹھ سکا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا وہ بہت نرم تھا اور ڈھیلا جسے کہتے ہیں، وہ ڈھیلے پن کی وجہ سے فتنوں کو اٹھنے کا موقع ملا. حالانکہ یہ تاثر غلط ہے. ہر زمانے میں جو حکمت عملی ہے نا، حکمت عملی کی کوئی آپ حدود متعین نہیں کر سکتے. نہ شریعت نے کوئی اس میں، یعنی شریعت نے یہ تو بتایا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، اور اولا غیر اولا یہ بھی شریعت نے بتایا. لیکن جہاں تک حکمت عملی کی شکل ہے وہ ہر موقع کے لحاظ سے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. وہ تو آپ نے جو حکمت عملی آپ نے جو اپنائی ہے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہترین تھی. جو پہلے جو حضرات تھے ان کا طرز عمل عوام کے لیے بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی احتیاط کا تھا. تو اس لیے گزشتہ خلفاء کے زمانے میں جو لشکر کے عمراء ہیں یا عامت المسلمین ہیں ان کے اندر آرام پسندی بالکل نہیں تھی، اور نہ ہی جائیدادیں بنانا، جاگیریں بنانا، یہ سلسلہ بھی بہت ہی کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اور کسی امیر کو کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس نے عیش و آرام کے انداز اختیار کیے ہیں تو اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام تھے وہ تو خیر اپنے اسی طریقے پہ تھے، لیکن بہرحال آپ نے اس کی گنجائش سمجھی کہ اگر لوگ جائز حدود کے اندر اچھے مکانات بنانا چاہتے ہیں، اچھے لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں، تو شریعت نے جب منع نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی اس پہ منع نہیں کرنا چاہیے، گنجائش دینی چاہیے. چونکہ خزانے تھے وہ بھرے ہوئے تھے، یہ سرکاری خزانے، اور لوگوں پہ بے انتہا خرچ کر کے بھی ان میں کوئی زیادہ کمی واقع نہیں ہوتی تھی. فتوحات کی وجہ سے نئے نئے خزانے آتے رہتے تھے، صدقات و خیرات کی انتہا تھی، اور حتیٰ کہ جو غریب غربا تھے، جو پہلے غریب غربا تھے وہ بھی کچھ بہتر سطح پہ آ گئے. تو اس لیے نہ تو سارا مال ایسا تھا کہ آپ اس کو زکوٰۃ میں سارے کو خرچ کر دیں، اس کی وہ مد جو تھی اب کم ہو چکی تھی. تو اس لیے جو جائز آپ تفریحات کہہ لیں، یعنی جائز تناؤن ہے، اور عثمان رضی اللہ کے زمانے کے اندر ہمیں اس کی گنجائش نظر آتی ہے. اسی طرح عطیات کے اندر آپ نے اضافہ کیا، عوام کے وظائف میں آپ نے اضافہ کیا، اور بہت ساری جو خیر کے جو کام تھے اضافہ کیا. مسجد نبوی کو آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی سادہ چلی آ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک وہ سادہ تھی، اور اگرچہ اس میں توسیع تو ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کچھ توسیع ہوئی تھی، بعد میں بھی ہوئی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مسجد نبوی کو عالی شان تعمیر کیا. یعنی جیسے محلات تعمیر ہوتے ہیں، قلعے تعمیر ہوتے ہیں، ایسے مضبوط اس کو پتھروں کے ساتھ اس کو بنوایا. اور اسی طرح اس کی چھت جو تھی، جو زمانے کی بہترین چھت جو شاہی محلات میں لگتی تھی، جسے ساگوان کی لکڑی جسے کہا جاتا ہے نا، بہت قیمتی لکڑی ہوتی ہے، آج کل تو نظر بھی نہیں آتی. کوئی بہت ہی آپ سمجھیں گے شاہانہ قسم کے لوگ ہوں، نواب قسم کے لوگ ہوں تو وہ لگواتے ہوں گے. تو وہ بہر لکڑی ایسی مطلب ناپید نہیں ہے، آج کل بھی ہوتی ہے. وہ لکڑی اگر آپ اس کو 100 سال بھی اس کو آپ پانی کے اندر رکھیں نا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جو بہترین آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تو ساگوان کی لکڑی کی وہ چھتیں بنائی جاتی ہیں. بات سن،
یہ عمیر صاحب کا فون آ رہا ہے، ان کو کال کرو، بولو وہ لیکچر میں ہیں، جو بات کرنی ہے آپ سے کر. تو اس کی وہ چھت بنائی گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جو لوگوں کے لیے جو سہولتیں رکھی گئی تھیں، وہ سہولتیں وقت کا تقاضا تھی. اگر وہ آمدن خزانوں ہی میں پڑی رہتی، سونا چاندی ایسے ہی جمع ہوتا رہتا غریبوں کے خرچ کرنے کے باوجود بھی، تو اس کا کیا فائدہ تھا؟ تو لازماً جب آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اور مدیں نکالنی پڑتی ہے، جو ضرورت کے درجے سے بھی پھر آگے بڑھ جاتی ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگ جتنے خوش تھے اتنے پہلے خلفاء سے بھی خوش نہیں تھے. یعنی پہلے خلفاء سے بھی بہت خوش تھے، لیکن عثمان رضی کے زمانے کے اندر چونکہ ایک سہولتیں لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے ان سے اس جہت سے ان کی خوشی زیادہ تھی. اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسجد نبوی کے اندر ہر قسم کی چیزیں لائی جاتی تھیں. یعنی کیا جناب اس میں دراہم ہیں، دنانیر ہیں، اچھی اچھی پوشاکیں ہیں، یعنی کپڑے ہیں، اور گھی اور شہد، اور حتیٰ کہ مشک اور عنبر، ایسی خوشبوؤں کے جناب وہ ڈھیر لگے ہوتے تھے اور لوگوں میں بانٹے جاتے تھے. آواز لگائی جاتی تھی، باقاعدہ منادی کی جاتی تھی کہ لوگ آئیں اور اپنے حصے کا لے جائیں. تو فرماتے کہ لوگوں کے درمیان نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی اختلاف تھا، اور عطیات اور انعامات کی بارشیں ہو رہی تھیں، اور کوئی مسلمان، کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کوئی اندیشہ نہیں. اور آپ جس شہر میں بھی جائیں وہاں کے مسلمانوں کو آپ اپنا بھائی اور اپنا ہمدرد آپ محسوس کرتے تھے. تو یہ وہ ماحول تھا عثمان غنی کے زمانے میں تھا. جو لوگ اس کو دوسرے رنگ میں دکھاتے ہیں وہ نادان ہیں، یا وہ دوسروں کو جان بوجھ کے بہکانا چاہتے ہیں. ہاں جو فتنہ تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، وہ اپنے وقت پہ پیش آیا، اور اس کو پیش آنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی فرما گئے تھے. وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں فتوحات کے بارے میں. اچھا، یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے یہ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. جب سبق چل رہا ہو نا تو بیچ میں آپ سوالات نہ کیے کریں. اب میں تھوڑا سا اسٹاپ کر رہا ہوں، آپ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، پھر آگے چلتا ہوں. بیچ میں ایک دو سوالات بیچ میں کوئی آئے تھے، تو سوالات کے لیے یا تو میں آخر میں آپ کو ٹائم دے دیا کروں گا، یا بیچ میں تھوڑا ایک آدھے گھنٹے بعد ایک وقفہ لے لیا کریں گے 5 منٹ کا. پانی نہیں. آگے چلتے ہیں. کوئی سوال نہیں آیا میرے سامنے ابھی. سر ووٹنگ کے ثبوت کے لیے سوال آیا ہوا ہے کہ ووٹنگ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ ہوئی. نہیں سمجھ آیا، دوبارہ کہیں. ووٹنگ کا کیا ثبوت سوال کیا؟ ووٹنگ کے حوالے سے سوال آیا ہوا ہے کہ ہاں ووٹنگ کا دیکھیں، ثبوت ملتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں، ووٹنگ کا ثبوت جو ہے نا وہ ہو مل جاتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے لیے جو پوچھا گیا لوگوں سے، حتیٰ کہ عورتوں تک سے پوچھا گیا، تو اس سے ووٹنگ کا ثبوت تو مل جاتا ہے اس سے. لیکن دیکھیں ووٹ اس سے یہ پھر ایک الگ مستقل بحث ہے جمہوریت والی نا، کہ میں اس طرح خلاصہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو جمہوریت ہمارے ہاں جو رائج ہے نا، یہ تو جمہوریت بھی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بہر قطع نظر جو جمہوری نظام جو دنیا کے اندر رائج ہے، اس جمہوری نظام سے اسلام کو بعض چیزوں میں، اسلامی فقہ کو بنیادی طور پہ بعض چیزوں سے اختلاف ہے. اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر وہ چیز اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جمہوری نظام کی ہر چیز غلط ہے، ایسا نہیں. ووٹنگ جو ہے نا یہ تو جمہوری نظام کے اندر ایک جزئی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر امیر کسی موقع پہ رائے شماری کراتا ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی مدرسے کے محترم صاحب ہیں، اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں، ووٹنگ کرا لیتے ہیں، چلے جی رائے دیجیے اپنی اپنی، اور جس کی زیادہ رائے اس کو مان لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جو رائے دینے والے رائے دینے کے اہل ہو. ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جمہوری نظام پہ آئندہ مستقل اس کے لیے تو کوئی 2-1.5 گھنٹے کا لیکچر چاہیے. لیکن میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ تو ایسا ہے کہ جمہوری نظام کا ہر جز وہ کفر ہے، وہ ناجائز ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ پورا جمہوری نظام من و عن وہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ دونوں، جو لوگ اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور جو لوگ اس کو یکسر قبول کرتے ہیں، دونوں آراء جو افراط و تفصیل کا مشتمل.
اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں فتوحات کی جانب. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا پانی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افواج کا جو نظام بنا کے گئے تھے وہی نظام عثمانیوں کے زمانے میں تھا، بڑا مستحکم تھا. یعنی چھاونیوں کے اندر سپاہی موجود رہتے تھے، جیسے کوفہ کی چھاونی ہے وہاں پہ 40,000 سپاہی رہتے تھے. اس طرح شام کی چھاونی وہاں بھی لگ بھگ اتنے سپاہی رہتے تھے. تو اور جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ سپاہی آگے محاذ پہ روانہ ہو جاتے تھے. کئی بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں. یہ دونوں جو سائڈیں ہیں یعنی مشرق و مغرب دونوں طرف جنگیں جاری رہیں، کوئی سال دیہات سے خالی نہیں گیا. تو اس میں جو رومی سرداروں کے ساتھ جو ایک لڑائی ہوئی تھی شام کی شمالی سرحدوں پر، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طرف سے مسلمانوں کے قائد اور دوسری طرف رومی سپہ سالار تھا. اس کے ساتھ رومی اور ترک یہ ملے جلے تھے، تو 80,000 کے قریب ان کا لشکر تھا. تو حبیب بن مسلمہ جب لڑائی کے لیے ایک دن جب نکلنے لگے تو خواتین بھی ساتھ جاتی تھیں، خیموں کے اندر خدمت کرتی تھیں، بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھی اتر جاتی ہیں. تو ان کی جو اہلیہ تھیں ام عبداللہ بنت یزید، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو اگلی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تو رومی سپہ سالار کی خیمے میں ملاقات ہوگی یا جنت میں ملاقات ہوگی. تو اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے، لڑائی ہوئی، اور یہ رات کے وقت یہ لڑائی تھی، رات کے وقت یہ حملہ کیا مسلمانوں نے. تو جب حبیب بن مسلمہ زمانے کے سپہ سالار خود میدان جنگ میں اتر کے لڑا کرتے تھے، تو وہ لڑتے لڑتے جب رومی سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا ان کی اہلیہ پہلے سے وہاں موجود، یہ وہ بھی اپنا بھیس بدل کے وہ لڑتے لڑتے اپنے شوہر سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اسی طریقے سے جو مصر میں لڑائیاں ہوئی ہیں، مصر میں رومیوں نے بغاوت کی تھی، لیکن پھر دوبارہ الحمدللہ سن 25 ہجری میں جو یعنی عثمان کے حکومت کا وہ ابتدائی معنی تھا، جوابی حملہ کی حضرت عمرو بن دوبارہ انہوں نے فتح کر لیا. اور بہت ساری مہمات پیش آئی ہیں، لیکن جو افریقہ میں زیادہ مہمات پیش آئی ہیں یا ایشیا کوچک میں جو پیش آئی ہیں تو ان میں سے کچھ فتوحات مستقل تھی اور بہت ساری مستقل نہیں تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت سارے حملے جو ہے ان کی مثال ایسی تھی جیسے آج کل کے زمانے ریکی کہا جاتا ہے، یعنی صرف جا کے دیکھنا کہ وہ علاقہ کیسا ہے، نشیب و فراز کیا ہیں، پہاڑ کیا ہیں، قلعے کیسے ہیں، دشمن کی طاقت کتنی ہے. تو بہت سارے حملے اس قسم کے ہیں. افریقہ میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑا باب ہے. حقیقت میں جو افریقہ جو فتح ہوا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے ہی میں فتح ہوا ہے. اس وقت شمالی افریقہ میں جرجیر نامی ایک حاکم تھا، عرب اس کو جرجیر کہتے ہیں اور انگریزی تواریخ میں اس کو گریگوری اس کو کہا جاتا ہے اس کو. تو اس کا جو علاقہ تھا وہ آج کل لیبیا ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، یہ سارے ممالک گویا کہ اس کی سلطنت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو اپنا گورنر بنا دیا تھا مصر میں. اور یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے، یعنی بہت زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال وہ عمر رسیدہ تھے اور ان کی کارکردگی میں کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی تھی. اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح یہ جوان تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امید تھی کہ یہ زیادہ مستعد ثابت ہوں گے. تو اس لیے جب انہوں نے بھی اس کو ثابت کیا، اپنے آپ کو حقدار ثابت کیا اس اعتماد کا، اور وہ لشکر لے کے جو جرجیر تھا اس کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں اور بہت ساری اس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور دشمن قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا. آخر میں جو بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے نا وہ اس میں جرجیر نے اپنی پوری طاقت اس نے جمع کی اور عزت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اضافی سپاہ بھیجے ہیں. اس کے باوجود جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں جو جرجیر اور اس کے افریقی جو سپاہی تھے وہ 6 گنا زیادہ تھے. یعنی مسلمان 20,000 تھے اور وہ لوگ 1,20,000 تھے.
تو لڑائی سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے، ان کا پورا نام ہے وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہے، تو بعض جگہ صرف تاریخ میں آپ کو عبداللہ بن سعد نظر آئے گا، بعض جگہ عبداللہ بن ابی سرح نظر آئے گا، تو اس سے پریشان نہ ہوں کہ یہ الگ الگ آدمی ہے، یہ ایک ہی آدمی۔ تو انہوں نے، جو مسلمانوں کی روایت تھی کہ پہلے پیغام دیتے تھے اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو ورنہ پھر لڑائی ہے، تو اس طرح وہ مذاکرات کیے، اس کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کیا اور پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور کئی دن تک لڑائی ہوئی ہے، صبح سے لے کے شام تک۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہی دنوں ایک کمک پہنچی، یعنی امدادی لشکر پہنچا، اس کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 25 سال تھی اس وقت، اور جب وہ آئے ہیں تو چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سن 1 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہی تھی مدینہ کی طرف، تو اس وقت وہ امید سے تھیں، دن پورے ہو چکے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچی ہیں، قباء میں ٹھہری ہیں، اور اسی وقت ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بعد میں آئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ سب آ چکے تھے، یہ کئی مہینوں بعد سیدہ اسما رضی اللہ عنہ وہاں پہنچی ہیں۔ اب بیچ میں جو کئی مہینے گزرے تھے نا، اس دوران مدینہ منورہ میں کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، نہ مہاجرین کے نہ انصار کے۔ تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو۔ تو جب سیدہ اسما رضی اللہ عنہ آئیں اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بچے کے نانا ہوئے، تو بچے کو کندھے پہ بٹھا کے شیر خوار بچے کو پورے مدینہ میں گھمایا، تاکہ یہود ذلیل ہوں، رسوا ہوں، ان کی بات جھوٹی ثابت ہو۔ تو اس لیے اس زمانے سے نا ان کو برکت والا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے۔ تو جب آئے تو اسلامی لشکر نے ایسے زور زور سے تکبیر کے نعرے بلند کیے کہ وہ افریقی بھی حیران ہو گئے، اور جرجیر نے پہنچا بھئی یہ کیا ہوا، اتنے زیادہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا جی ایک امدادی دستہ ان کے پاس آیا۔ تو خیر جرجیر نے کہا کیا یہ امدادی کتنی بڑی فوج آئی ہوگی، ظاہر ہے کل یہ 20,000 ہیں تو چند ہزار اور آئے ہوں گے۔ پھر بھی فوج کی اس نے ہمت بڑھانے کے لیے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار عبداللہ بن ابی سر کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اس کو 1,00,000 اشرفیہ بھی دوں گا۔ یہ بات ایسی تھی کہ پوری فوج کے اندر ایک، یعنی سمجھے کہ ایک جوش جذبہ دوڑ گیا۔ انعام ایسی چیز ہے اور اتنا بڑا انعام کہ اس سے لوگوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ادھر مسلمانوں کو بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں ذرا پریشانی پیدا ہوگی کہ اس اعلان سے تو ان کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں، اب کل جو لڑائی ہوگی اس میں زیادہ سخت وہ لڑیں گے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا مشورہ ہے، عبداللہ بن ابی سرح سے کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اعلان کرا کہ جو شخص جرجیر کو قتل کرے گا، ہم جرجیر کی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیں گے اور 1,00,000 اشرفیہ بھی اس کو دیں گے، اور جرجیر کی جو پورا علاقہ ہے اس کا گورنر بھی اس کو بنائیں گے، یعنی ہماری طرف سے اس سے بھی بڑا اعلان ہو۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا مسلمانوں کی طرف سے، دونوں لشکر بہت زیادہ جوش و خروش سے اگلے دن وہ آپس میں لڑے۔ اب جب جنگ ہوئی ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہوں نے ایک حکمت عملی اپنے امیر کو بتائی تھی کہ ہم تھوڑی سی فوج ہم الگ رکھیں گے اور باقی فوج کو لڑائیں گے۔ تو وہ تھوڑی سی فوج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ خود تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہ الگ تھے۔ جب اگرچہ لڑائی میں خود تو شریک تھے، لیکن جب آخر میں انہوں نے دیکھا کہ فریق دونوں لڑ کے تھک گئے ہیں، تو اس تھوڑی سی فوج کو انہوں نے جو الگ کھڑی ہوئی تھی اس کو ساتھ لیا، بہت تھوڑی تھی، چند 100 سپاہی تھے وہ، تو ان کو لے کے وہ پورے لشکر کا چکر کاٹ کے جرجیر کی طرف چلے گئے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ یہ جو چند تھوڑے سے لوگ آ رہے ہیں یہ کچھ صلح کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہ حفاظت کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا، اور عبداللہ بن زبیر سیدھا پہنچ گئے، جزیر کو قتل کر دیا، تلوار سے سر کاٹا اور نیزے پہ اس کو ٹانگ کے واپس آئے۔ تو جرجیر کے قتل سے اس کی پوری فوج کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ پورا لشکر وہاں سے فرار ہو گیا، اور وہاں سے مسلمانوں کو اس فتح میں جو مال غنیمت ملا ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ 20,000 سپاہی تھے نا، ہر سپاہی کو 1,000 دینار ملے، ہر سپاہی کو 1,000 دینار، جو آج کل کے لحاظ سے
آپ یہ سمجھیں کہ یہ کئی کروڑ روپے ہو جائے گا 1000 دینار۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے زمانے سے یہ شام کے گورنر تھے، پہلے ان کے بھائی تھے بڑے بھائی، پھر یہ بن گئے گورنر ہو گیا، عمر نے بنا دیا، پھر ان کو پورے شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو برقرار رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی بحری فوج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بحری فوج کی آپ نے اجازت نہیں دی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور بحری جہاز تیار ہوئے۔ مسلمانوں کو اس کی زیادہ مشق نہیں تھی، پہلی بار وہ بحری جنگ لڑ رہے تھے، لیکن بہت جلد انہوں نے ثابت کیا کہ وہ رومیوں کو ٹکر دے سکتے ہیں، برابر کی چوٹ دے سکتے ہیں، بلکہ غالب بھی آ سکتے ہیں۔ رومی جو تھے ان کی اصل میں قوت کا زیادہ انحصاری بحری فوج پہ تھا، دنیا کے مانے ہوئے جہاز راں تھے، اور صدیوں سے، بلکہ اگر کہا جائے ہزارہا سال سے ان کے بحری بیڑے وہ سمندر میں چل رہے تھے اور جنگیں ان کی چل رہی تھیں، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے جب 28 ہجری میں اپنی بحری فوج بنائی ہے، تو آپ دیکھیں وہ جذبہ جہاد اور ایمانی قوت کی وجہ سے وہ 2-3 سال کے اندر رومی بحریہ کو ٹھیک ٹھاک اس کو آگے ٹف ٹائم اس کو دینے لگے۔ تو اس میں ایک واقعہ تو سن 28 ہجری کی اس لڑائی کا ہے، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے سپہ سالار تھے، اور ان کی اہلیہ سیدہ فاختہ تھیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ تھی۔ تو یہ وہی ام حرام رضی اللہ عنہ ہیں کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور ہے، وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، وہ آپ کی رشتہ دار تھی، محرم رشتہ دار تھی آپ کی۔ تو ان کے گھر میں آپ دوپہر کا آپ نے قیلولہ کیا، اور پھر آپ کو اٹھے اور آپ نے کہا کہ اپنی امت کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بحری جہازوں پہ ایسی شان سے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہو۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دعا کریں کہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم شامل ہوگی اس لڑائی میں۔ چنانچہ اس لڑائی میں وہ بھی شامل تھیں، اور واپسی پہ ایک جگہ جب خشکی پہ اترے ہیں تو ان کا خچر جو تھا وہ بدک گیا اور وہ اسے نیچے گری ہیں، اور اسی میں ان کی زخمی ہو کے وفات پا گئی۔ اس لڑائی میں یہ جہاں پہ اترے ہیں نا، قبرص وہ علاقہ ہے، بڑا مشہور ہے، نقشے پہ نظر آتا ہے، ترکی سے جنوب میں ہے، اور شام سے وہ شام کے ساحلوں سے آپ کو وہ مغرب کی طرف نظر آتا ہے۔ تو قبرص کو مسلمانوں نے یہاں پہ فتح کیا، اور 4 سال تک یہ مطلب ان کی فتح برقرار رہی۔ 4 سال کے بعد انہوں نے وہ قبرص والوں نے بغاوت کی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ فتح کیا گیا، سن 33 ہجری میں دوبارہ اس کو فتح کیا۔ سب سے بڑی لڑائی جو سمندر میں ہوئی تھی اس زمانے میں، اس کو کہا جاتا ہے غزوۃ ذات السواری۔ سواری جو ہے یہ ساریہ کی جمع ہے، اور ساریہ کا معنی ہوتا ہے مستول۔ مستول اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کھمبے کو کہا جاتا ہے جس پہ کشتی کا بادبان لٹکایا جاتا ہے۔ تو اب تو بادبان والی کشتیاں بہت کم ہو گئیں، زیادہ موٹر وغیرہ پہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں تو بحری جہاز بھی بادبانوں پہ چلتے تھے۔ ایک بحری جہاز جتنا بڑا جہاز ہے اتنے زیادہ اس میں بادبان لگے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے اسی لحاظ سے بڑے بڑے مستول ہوتے تھے۔ تو اس لڑائی میں اتنے بحری جہاز جمع ہو گئے تھے کہ ہر وہ مستول نظر آتا، تو اس لیے اس کو ذات السواری کہا گیا۔ اور اس جو قیصر کا جو بحری بیڑا تھا اس میں تقریباً 600 جہاز اس میں بحری جہاز تھے، اور وہ فضلے کے راستے سے آ رہا تھا، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ شام کا بحری بیڑا اس کو لیا، اور عبداللہ بن ابی سرح نے مصر میں بحری بیڑا تھا اس کو لیا، دونوں بحری بیڑے جمع ہوئے، اور پھر یہاں سے یہ جو ترکی کا موجودہ ساحل ہے کیلیکیا، اس کے پاس یہ جنگ ہوئی۔ تو مسلمانوں کے جہاز تقریباً 600 تھے۔ بہرحال شروع میں تو مسلمانوں نے ان کو پیشکش کی کہ ہم خشکی پہ اتر کے جنگ کرتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمان جو ہے وہ بحری لڑائی میں تجربہ ان کو اتنا نہیں ہے، اس لیے خشکی کا یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ پھر ڈٹ گئے اس بات پہ کہ نہیں ہم سمندر ہی میں لڑیں گے۔ سمندر کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ بہت عجیب ہوتی ہے، بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، بحری لڑائی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، خشکی کی لڑائی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خشکی کی لڑائی کے اندر فوجیں
گھوڑوں پہ پیش قدمی کرتی ہیں یا پیدل پیش قدمی، پرانی بات کر رہا ہوں، پرانے زمانے کی، تو یا پیدل پیش قدمیاں کر رہی ہوتی ہیں، کہیں وہ مورچے بناتی ہیں اور کہیں وہ قلعے میں قلعہ بند ہو جاتی ہے. تو یہاں تو قلعہ بندی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اپنا اپنا جہاز، وہی اپنا اپنا قلعہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو دور سے نقصان پہنچا سکتے تھے، اس کے لیے وہ آتشی تیر استعمال کرتے، تیر کے آگے آگ لگا کے اس کو ایک دوسرے پر پھینکتے تھے. ہاں، خطرناک مرحلہ تب آتا تھا جب وہ جہاز ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے تھے. یعنی اس کے لیے جو زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے تھے جہازراں، اپنے جہازوں کے آگے وہ لوہے کے بڑے بڑے، آپ یہ سمجھے کھمبے ہوتے ہیں، نوکدار کھمبے اپنے جہاز کے آگے لگا دیتے تاکہ ٹکر لگے تو ہمارے جو کھمبا ہے نوکدار وہ دوسرے جہاز کے اندر گھس جائے، وہ جہاز ادھر ہی ٹوٹ جائے. وہ دوسرے بھی اپنے حفاظتی انتظام کرتے تھے. تو خلاصہ یہ کہ وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جو بحری لڑائی ہوتی ہے. لیکن ہاں، پھر اس میں آخر میں پھر یہ ہوتا ہے جب جہاز جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر سپاہی چھلانگیں مار کے یا رسوں پہ لٹک کے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں یا سیڑھیوں کے ذریعے. وہ بہت عجیب و غریب، جیسے سرکس میں کھیل ہوتا ہے نا، اس سے ملتے جلتے وہ نقشے بن جاتے ہیں. اور پھر وہ میدان تو کھلا ہوتا ہی نہیں، بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو تو کتنا بڑا ہوگا، 300 فٹ ہوگا، 600 فٹ ہوگا. اتنا میدان جو ہے وہ تلوار چلانے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ کئی سو بندے آپس میں دست وغیرہ باں ہوں. تو اس لیے وہاں پہ تلوار سے بھی زیادہ خنجر پھر چلتے تھے، چھریوں اور خنجروں سے ایک دوسرے پہ لپٹ جاتے تھے. آپ یہ سمجھے جیسے کشتی لڑی جاتی ہے تو تقریباً وہ شکل وہاں بن جاتی تھی. تو لیکن مسلمان ان سب چیزوں کی مشق بھی انہوں نے کی تھی، بہت سخت ٹریننگ کی تھی. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ایمان کی طاقت بھی دی تھی، مرعوب نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. کہتے ہیں اتنی زیادہ اس میں لاشیں گری سمندر میں کہ سمندر کا پانی وہاں پہ سرخ ہو گیا. ہزاروں آدمی قتل ہوئے ہیں، دشمن کے ہزاروں قتل ہوئے ہیں، مسلمانوں کے سینکڑوں شہید ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ سن 31 ہجری کا واقعہ ہے. ایک رائے کے مطابق 33 ہجری ہے اور ایک رائے کے مطابق یہ 31 ہجری کا یہ واقعہ ہے. بہرحال اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افریقہ فتح ہو چکا تھا. اگر آپ افریقہ کا نقشہ دیکھیں تو افریقہ کا جو آخری کونا ہے جا کے بحر اقیانوس سے جا ملتا ہے، وہ مراکش نامی جو ہمارا اسلامی ملک ہے، جس کو عربی میں المغرب کہتے ہیں. عام طور پر مراکش کہا جاتا ہے، صحیح تلفظ ہے اس کا مراکش، صحیح تلفظ ہے. تو اس کے پار اسپین کا ملک ہے، بیچ میں ایک خلیج ہے، اس کو پار کر کے اسپین پہنچ جاتا ہے انسان. اسپین سے آپ اوپر جائیں گے تو فرانس ہے، فرانس سے ایک طرف برطانیہ ہو جاتا ہے، لیکن اوپر اگر آپ جائیں شمال کی طرف پھر جرمنی آ جاتا ہے. پھر آپ مشرق کی طرف مڑتے ہیں. یعنی اگر آپ یورپ سے عالم اسلام میں آنا چاہتے ہیں خشکی کے راستے، بیچ میں سمندر نہ پڑے، تو پھر یہ راستہ ہے، جرمنی ہے. اور جرمنی سے آگے پھر یہ ہنگری ہے، بلغاریہ ہے، اور بلغاریہ، رومانیہ وغیرہ، یہاں سے ہو کے پھر آپ موجودہ ترکی آپ پہنچ جاتے ہیں. سمندر آتا ہے تو وہی جو آج کل استنبول میں جو پل ہے وہ ہے بیچ میں، اس سے پھر آپ آ جاتے ہیں عالم اسلام. اس زمانے میں قسطنطینیہ یا استنبول وہ بازنطینیوں کا پایا تخت تھا، اور صدیوں سے کوئی فاتح اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ سمندری تکون پر واقع ہے. آج بھی اگر آپ نقشہ دیکھیں استنبول کا وہ حصہ جو ترکی میں، یعنی جس کو اناطولیہ کہا جاتا ہے، ایشیا میں ہے، وہ تو سادہ ہے. لیکن جو قدیم استنبول ہے، جو مسلم زمانے سے پہلے کا تھا، اصل استنبول ہوئے، اس کو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو بہت پیچیدہ نقشہ ہے اس کا. تو اس لیے صدیوں میں کوئی حکمران اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ سارے نقشے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اور آپ نے جو بات کہی وہی بات آگے جا کے 1000 سال بعد وہی بات صحیح ثابت ہوئی. 900 سال بعد وہ بات آپ نے کیا کہی تھی؟ آپ نے کہا کہ قسطنطینیہ خشکی سے فتح نہیں ہو سکتا، اس کو فتح کیا، یہ اس طرف سے، بحری طرف سے فتح نہیں ہو سکتا، یہ خشکی کے راستے ہی فتح ہوگا. یعنی خشکی کے راستے فتح ہونے کا کیا مطلب کہ اگر ہم اس طرف سے لگے رہیں سمندر کی طرف سے، یعنی اناطولیہ سے ہم جا کے حملہ کریں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ مشکل ہے. اس کی بنسبت یہ آسان ہے کہ ہم پورا یورپ پہلے فتح کر لیں، یعنی اسپین کو فتح کریں، پھر فرانس کو، پھر جرمنی کو، پھر جناب بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ کو، اور اس کے بعد پھر ہم قسطنطینیہ کو ہم خشکی کی طرف سے آ کے گھیر لیں، اس کو فتح کر لیں. تو آپ نے یہ نقشہ بنایا، اور اس نقشے کا ذکر
تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے لیے پھر آپ نے ایک ریکی کے طور پہ ایک لشکر آپ نے چھوٹا لشکر آپ نے بھیجا جس نے ساحل جو اسپین کے ساحل پر پہنچا, سمندر عبور کر کے وہاں پہنچا, جائزہ لے کے واپس آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر آگے پھر فتنوں کا دور فوراً شروع ہو گیا تھا اس کے بعد, اس لیے پھر وہ فتوحات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اگر دیکھیں مقدرات اللہ کو بہتر معلوم ہے, دنیا کو کس طرح چلانا ہے, حالات کو کس طرح بدلنا ہے. ہم ایک ظاہری قیاس کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ فتوحات اسی طرح جاری رہتی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں پورا یورپ مع قسطنطینیہ کے فتح ہو چکا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. یہ تو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے اس کا رومیوں کے ساتھ جو لڑائیاں تھیں یا جو مغرب کی طرف جو لڑائیاں تھیں, مشرق کے اندر بھی یہ سلسلہ برابر چلتا رہا, اور اس میں بہت زیادہ جو کردار تھا وہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا حاکم بنایا تھا. اور انہوں نے ہر طرف فوجیں بھیجی ہیں, مختلف محاذوں پہ فوجیں بھیجی ہیں, اور سن 31 ہجری تک انہوں نے پورے خراسان کو گرد نواح کو انہوں نے فتح کر لیا تھا. اور اسی دوران پھر جو یزدگرد تھا, جو آخری بادشاہ جو تھا ساسانیوں کا, جو روپوش تھا یا مفرور تھا, وہ بھی قتل ہو گیا. یزدگرد کا حال کیا ہوا, وہ کبھی کس جاتا, کبھی کس شہر جاتا, کبھی کہاں چھپتا, کبھی کہاں چھپتا. بالکل آخری دور میں قبرستان کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن یہ اس کے پاس بھی نہ گیا, مرو کی طرف چلا گیا. یہ مرو وہ شہر ہے جو وسط ایشیا میں آج کل ترکمانستان کا شہر ہے, اس کو میری کہا جاتا ہے آج کل. تو وہاں یہ پہنچا, لیکن وہاں بھی اس کی مدد نہ ہوئی. تو آخر میں یہ ہوا کہ پھر یزدگرد بالکل اکیلا رہ گیا, اس کے سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے یا بکھر گئے. اور یہ سن 31 ہجری کی بات ہے کہ یہ چلتے چلتے آخر اس کا گھوڑا وہ بھی مر گیا, تو پیدل جا رہا تھا. تو پیدل جاتے جاتے دریائے مرو ہے, دریائے مرغاب بھی جسے کہا جاتا ہے, اس کے قریب ایک پنچکی پر یہ اس نے جا کے پناہ لی. تو جو پنچکی کا جو مالک تھا اس نے اس کو پناہ تو دے دی, لیکن رات کو اس نے اسے قتل کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی یعنی تاکہ اس کا جو اسلحہ ہے یا جو اس کے زیورات وغیرہ وہ اتار. تو خلاصہ یہ کہ آخر میں یزدگرد کی جو لاش ہے اس کو دریا میں بہا دیا گیا, اور اس طریقے سے یہ کسریٰ کی سلطنت کا آخری بادشاہ وہ بھی افسانہ بن گیا. اور یہ جو بھی آپ اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تاریخ میں, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت, یہاں کا اقتدار, اور بڑی بڑی سلطنتیں جن سے دنیا کانپتی تھی, وہ بھی بہرحال فانی ہو کے بے حیثیت ہو جاتی ہیں. جو باقی چیز رہتی ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اور آخرت کا اجر ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو انسان کا ایمان ہو, اور پھر اعمال صالحہ ہوں, اور آخرت کی فکر ہو, اور اللہ سے توبہ استغفار ہو. اسی طرح جو خراسان کے بہت سارے شہر ہیں, جیسے کرمان ہے, سجستان ہے, زرنج ہے, قندھار ہے, زابل ہے, غزنی ہے, کابل ہے, یہ خراسان کا جو یہ علاقہ جسے آج کل افغانستان کہا جاتا ہے, یہ بھی عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوا ہے. اور ان فتوحات میں حضرت عبد الرحمن بن سمورہ خاص طور پر وہ پیش تھے, اور اقرا بن حابس ہیں, عبداللہ بن خازم ہیں, مجاشع بن مسعود ہیں, بہت سارے مجاہدین اور صحابہ کرام ان فتوحات میں شریک رہے. تو یہ جو فتوحات ہوئی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ تقریباً 1.5 سال کے اندر انہوں نے پورا افغانستان انہوں نے فتح کر لیا اور ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئے. تو اسلامی حکومت جو تھی وہ 22.5 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل تک چلی گئی, یعنی 70,81,000 مربع کلومیٹر. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی وہ فتوحات تھیں اور برکات تھیں, جس کا ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا. تو ہمارا سبق اب ختم ہونے والا ہے, آپ چاہیں تو سوالات کر لیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ نکات وغیرہ بتا دوں آپ کو کچھ.
اچھا میں کچھ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں یعنی خلافت راشدہ سے متعلق. خلافت راشدہ میں ایک بہت اہم چیز جو تھی جس پہ تمام خلفاء راشدین کا بہت زیادہ اس پہ توجہ تھی وہ تھی زرعی خوشحالی. یہ زراعت پہ بہت زیادہ ان حضرات نے توجہ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے نہریں جگہ جگہ کھودی گئیں. اس زمانے میں جبکہ آج کل کی طرح کوئی مشینری تو تھی نہیں، صرف ہاتھوں سے سارا کام ہوتا تھا. تو اس دوران اتنی لمبی لمبی نہریں کھودنا، دریاؤں سے نہریں کھود کے ان کو کھیتوں تک پہنچانا، یا جن شہروں میں پانی کی کمی ہے وہاں دریاؤں سے شہروں تک پانی پہنچانا، یہ بڑا یعنی سمجھے کہ ہمت کا کام تھا. اسی طریقے سے چونکہ محصولات وغیرہ بہت ہلکے تھے، ٹیکس وغیرہ جو تھے اسلامی دور میں، دور خلافت راشدہ کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسانی تاریخ میں سب سے کم ٹیکس، برائے نام ٹیکس کا جو نظام تھا وہ خلفاء راشدین کے دور میں تھا. بعد کے بھی اچھے خلفاء کے دور میں انہی کی اقتدا کی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ خوشحالی تھی کہ جو بھی کسان تھے یا زمیندار تھے، آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کے اندر سب سے اچھا کام یہ تھا کہ انسان زمینیں لے لے. موجودہ دور میں معاملہ الٹ ہے. اس زمانے کے اندر آپ دیکھا جائے تو کسان وہ سب سے زیادہ مفلوق الحال. کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ بھارت میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، اور کئی ملکوں میں دیکھ لیں. ہاں یورپ کے اندر صورتحال اب بدل گئی ہے، وہاں پہ جو زمیندار لوگ ہیں یا کاشتکار لوگ ہیں خوشحال ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اسی طریقے سے جو بیت المال ہے اس میں اب جو جمع ہوتی تھی مالیات، عشر سے ہے یا جزیے سے ہے یا خراج سے ہے، تو وہ پوری احتیاط کے ساتھ غریبوں پر، مسافروں پہ، مجاہدین پہ، طلبہ پہ، یتیموں پہ، سب پہ خرچ ہوتی تھی. اور اول تو وظائف کی شکل میں ان چیزوں کا خرچ کیا جاتا تھا. دوسرے پھر تعمیراتی کام ہیں، یعنی نہریں ہیں اور پل ہیں اور سڑکیں ہیں اور مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسافر خانے ہیں، حتیٰ کہ نئے شہر تک تعمیر کیے گئے ہیں. خلفاء راشدین کے دور میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو فتوح البلدان ہے امام بلازری رحمہ اللہ کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نئے نئے شہر ان کے زمانے میں تعمیر کیے گئے. اسی طریقے سے جو بیت المال کی جو رقوم ہے ان کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط تھی، اور جسے احتساب کہتے ہیں یا آڈٹ سسٹم کہتے ہیں بہترین تھا. کاش کے اس زمانے کے جو مخطوطات ہیں حسابات کے وہ باقی ہوتے آج تک، لیکن وہ دستیاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان کے زمانے میں جو بہت ساری یعنی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں یا دشمنوں کے حملے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے بہت سارے شہر وغیرہ وہ جلائے گئے ہیں. تو ریکارڈ پھر وہ، کیونکہ ریکارڈ کی تو نقلیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، جو جس شہر کا ریکارڈ ہے وہ ادھر ہی ہوتا تھا، یا جو اس کا حسابات کا خلاصہ ہے وہ مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا تھا. تو اس لیے وہ چیزیں باقی نہیں رہیں. لیکن اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اتنا بڑا نظام مملکت ہے وہ بغیر حساب کتاب کے تھوڑی چل سکتا ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان بھی اگر آپ چلاتے ہیں حساب کتاب کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اور اگر آپ ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ایک مسجد کا انتظام چلاتے ہیں، اور حساب کتاب ہی نہ زبانی کام ہو رہے ہیں، تو ممکن نہیں ہے اس کو چلانا. چاہے جائے کہ ایک سلطنت کو اس طرح چلایا جائے. آج کل اس زمانے میں کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو خلفاء راشدین کے نظام کو وہ کہتے ہیں کوئی نظام ہی نہیں تھا. معلوم نہیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نہیں، لیکن شبر زیدی جو تھا پاکستان میں، ابھی ریٹائر ہو گیا، تو اس نے ایک بیان کے اندر اس نے کہا، یعنی وہ اس حکومت کا حصہ تھا کہ جو حکومت ریاست مدینہ کا نام لیتی تھی بار بار، اسی کا وہ افسر جو ہے وہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ ریاست مدینہ، نعوذ باللہ اس کے الفاظ یہ، ریاست مدینہ بکواس ہے. نعوذ باللہ، ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز دنیا میں کبھی نہیں رہی. اور اس کی دلیل کیا دیتا ہے کہ ریاست مدینہ میں کوئی بینک نہیں تھا، ریاست مدینہ میں کوئی سڑکیں نہیں تھیں. یعنی جدید دور کی جو چیزیں ہیں وہ کہتا تھا چونکہ وہاں پہ بینک نہیں تھے، وہ فلاں ادارے نہیں تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے وہ ریاست ہی نہیں تھی. تو بھائی اس طرح تو دنیا میں کبھی کوئی ریاست نہیں تھی. وہ اس قسم کے بینک تو وہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں تھے، اور اس قسم کی چیزیں تو ان کے یہاں بھی نہیں تھی. اور اصل چیز تہذیب و تمدن کی رنگینیاں تھوڑی ہوتی. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ حساب کتاب صاف ہے، اور جہاں پہ حساب کتاب صاف ہونے کی ایک علامت ہے، دیکھیں کسی حکومت کا حساب کتاب نہ آپ چیک کر سکتے ہیں نہ میں، اس کی ایک واضح علامت ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے. تو معلوم ہے حساب کتاب صاف ہے، ہمارے لیے تو یہی علامت ہے. کوئی کہتا رہے کہ حساب کتاب جناب وہ صاف نہیں، ہمارا صاف ہے، لیکن لوگوں کو حق نہیں مل رہا،
تو ظاہر اوپر والے کھا رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں بالکل برعکس تھا اس کا، کہ نیچے والوں کو حق پورا پورا مل رہا تھا، کسی کو کبھی شکایت، خلفائے راشدین کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا۔ اتفاقی یا کسی آدمی، کوئی آدمی مس ہو گیا ہو اور اس نے آ کے کہہ دیا ہو تو اس کو اسی ٹائم اس کی شکایت پوری کر دیتے تھے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ تھا، منطقی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی آ رہا تھا وہ واپس اپنے اپنی جگہ پہ جا رہا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طریقے سے جو علمی کام ہے، چونکہ ہم نے ذرا سبق 5 منٹ لیٹ شروع کیا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ علمی کام پہ بہت زیادہ توجہ تھی کہ علم تو اصل ہے، عمل کی اصل بھی علم ہے نا، اور علم میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید پر بہت زیادہ توجہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معلمین مقرر کرتے تھے، فلاں فلاں جگہ پہ تم جاؤ اور قرآن مجید کو پھیلاؤ۔ خود صحابہ کرام کو آپ اس طریقے سے بھیجا کرتے تھے، تابعین کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا کام کیا قرآن مجید کے لیے، وہ پوری امت کو ایک رسم الخط پہ جمع کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید تو پہلے بھی تھا، لکھا وہ بھی تھا۔ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمع قرآن کی مہم چلی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، بخاری شریف وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جنگ یمامہ جب مسلمان بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، تو پھر مشورہ ہوا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت زید ابن ثابت اور بعض صحابہ کرام کو لگایا گیا۔ تو اتنے اوراق تھے، یہ نوشتے تھے، اور جو قرآن مجید صحابہ کو یاد تھا سب کو جمع کر کے ایک دوسرے سے موازنہ کر کے ایک محفوظ نسخہ، ماسٹر کاپی تیار کی گئی، جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ رہا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے جو بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ اب تک جو قرآن مجید لوگ بھی لکھ رہے ہیں، جو حافظ ہے اس نے بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ دیا۔ ہر ایک بندے کا رسم الخط اپنا اپنا ہوتا تھا، رسم الخط کے قواعد موجود نہیں، تو آپ نے رسم الخط کے قواعد طے کیے، مثلا گول تاں یوں لکھنی ہے اور لمبی تاں یوں لکھنی ہے وغیرہ۔ یہ قواعد طے کر کے اس کے مطابق آپ نے ماسٹر کاپی ایک دوسری تیار کرائی، جیسے اس کو خط عثمانی کی اسے کہا جاتا ہے، رسم عثمانی۔ پھر اسی کی نقول آپ نے تیار کرا کے 7 نقول تیار کرائیں، اور عالم اسلام کے بڑے مراکز یعنی کوفہ، بصرہ، دمشق، مصر وغیرہ سب میں آپ نے ایک ایک کاپی رکھوائی کہ آئندہ جس نے قرآن مجید لکھنا ہے اس کو دیکھ کے لکھے۔ تو آج تک جو قرآن مجید چلے آ رہے ہیں اسی کی نقول ہیں، اور اس کی وجہ سے قرآن مجید میں الحمدللہ جو اختلاف کا جو ایک امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے سنت نبویہ کے لیے خود صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی احادیث کو اکثر مساجد میں بیٹھ کے حلقے لگتے تھے، اور سینکڑوں صحابہ کرام سنا کرتے تھے، اور صحابہ کی اپنی طلب اتنی تھی کہ ایک حدیث کے لیے جناب وہ کئی ملکوں کا سفر کر، حضرت جابر بن عبداللہ سے کا واقعہ مشہور ہے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے شام گئے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے مصر گئے۔ جو حضرات بہت نمایاں تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات جو تھے ان سے بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ پہنچا۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے دور کی، ان کے انتظامی خوبیوں کی اور ان کی علمی خدمات سے متعلق بالکل اشارتاً میں نے ذکر کی ہیں، اور نہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اسی پہ ہم اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کریں، پھر میں اجازت دوں گا۔ سر جی ایک سوال آیا ہے چیٹ۔ جی جی صحیح سوال یہ ہے کہ تاریخ پڑھنے سے مرد تو مرد، خواتین بھی میدان جنگ میں شانہ بشانہ نظر آتی ہیں، پر پردہ جو عوام جی کی جی سطح میں معروف ہے تو اس کی رعایت کیسے ممکن ہوتی ہے؟ پردے کی رعایت پردے کی رعایت کیسے ممکن ہوتی ہے؟ پردے کی رعایت ایک تو ہاں جی ایک تو خود حجاب دیا ہوتا تھا خواتین نے، ٹھیک ہے، وہ یعنی حجاب ہے، پردے والا، پردہ والا لباس ہے، وہ پہنا کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ عموماً خیموں کے اندر ہوتی تھی، خیموں کے اندر ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ مجاہدین کے لیے جیسے کھانا تیار کرنا ہے،
اور ان کے لیے جیسے ادویات وغیرہ ہیں وہ تیار کرنا ہے، ان کا لباس بھی پھٹ گیا وہ ہے، اس کے علاوہ زخموں کی مرہم پٹی وغیرہ یہ چیزیں بھی خواتین کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہی طریقہ تھا پردے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسفار پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ امہات المؤمنین بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں. تو جو پردے کا نظام ان کے اس وقت تھا وہی نظام چلتا تھا جنگ کے اندر. آج بھی آپ حج کے آپ دیکھ لیں نا کہ پردے کا نظام کس طرح باقی ہوتا ہے، تو وہی طریقہ تھا. یعنی دو چیزیں اس میں خلاصہ ہے، ایک تو حجاب ہے، دوسری رہائش الگ الگ ہے. یعنی غیر محرم اور محرم مل کے ایک خیمے میں نہیں رہتے تھے، وہ الگ الگ ہوتے تھے. الگ الگ ہوتے ہیں جی. الیکشن کا ثبوت ہمیں سیرت سے مل رہا ہے. دیکھیں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھیں ووٹنگ کا میں نے ذکر کیا، یہ رائے شماری کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل جو موجودہ الیکشن ہے یہ اس زمانے میں تھا. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور پیچیدہ سسٹم ہے. اور لیکن اگر آپ جواز کی بات کہتے ہیں کہ الیکشن کا جواز ہے تو ظاہر ہے جواز ہے، تو آپ علماء کرام سے اس سے فتویٰ لے لیں تو فتویٰ اسی لیے دیں گے کہ اس کا جواز ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک فتویٰ موجود بھی ہے، مشہور بھی ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ شرعی شہادت ہے. یعنی جس طرح شرعی شہادت آپ کسی کے حق میں دیتے ہیں تو آپ اس میں غلط شہادت آپ دیں گے کتنے بڑے گناہ گار ہو. تو اسی طریقے سے شرعی شہادت جو ہے یہ ووٹ جو ہے وہ اگر آپ غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح گناہ ہے. اور جس طریقے سے شرعی شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے تو ایک شخص وہ ووٹ دے سکتا ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. تو جہاں تک رائے شماری کی بات ہے، یہ ووٹنگ کا وہ ایک قدیم طریقہ تھا، سادہ طریقہ تھا، وہ پیچیدگی آ گئی. باہر اس میں جواز ہے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پورا جو جمہوری نظام ہے وہ اسلامی نظام ہے تو یہ بات غلط ہے. میں نے عرض کیا اس پہ کہ کچھ چیزیں جمہوریت کے اندر آپ کو ایسی ملیں گی جو قابل تعریف ہیں اور وہ پہلے سے آپ کو مسلمانوں کے نظام میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے احسن انداز میں آپ کو مل جائے. اور بہت ساری اس کے اندر برائیاں شامل ہیں، گمراہیاں شامل ہیں، جیسے عالمی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں. سر یہ ایک سوال اور ہے کہ خواتین آرمی وغیرہ جوائن کرتی ہیں تو اس کا یہ تو ایک جدید مسئلہ آ گیا کہ وہ خواتین آرمی جوائن کر سکتی ہیں کہ نہیں. اس پہ ایک استفتاء پہنچا ہوا ہے جامعہ الرشید اور اس بارے میں بات چل رہی ہے. امید ہے جلد اس کا جواب سامنے آ جائے. اس میں تھوڑی سی بات میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر آپ کو خواتین آپ کو نظر آتی ہے نا تو اس کی ایک جو وجہ تھی وہ ضرورت بھی تھی. یعنی اس زمانے کے جنگوں میں مسلمان کی آپ یہ سمجھیں، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جنگ کے اندر جتنے لوگ جنگ میں ہوتے ہیں تقریباً اتنے یا اس سے زیادہ ان کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. آپ اس کو رائے کے اجتماع پہ آپ قیاس کر لیں کہ رائے کے اجتماع کے اندر آپ کو بلکہ وہاں پہ شاید زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو خدمت پہ ہوتے ہیں، بیان کرنے والے وغیرہ، وہ لوگ جو تشکیلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا. تو لشکروں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اب چونکہ مسلمانوں کے جو شروع کا جو زمانہ تھا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور اس کے مقابلے میں دشمن بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو اگر مسلمان اپنی ساری نفری کو، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ 40,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا
تو 40,000 میں 20,000 تو خدمت کے لیے چاہیے. تو اس کو وہ یوں پورا کرتے ہیں کہ 40,000 کے 40,000 مرد جو ہے نا وہ لڑیں، اور اس کو جو ہے نا لڑنے کے لیے پھر وہ عورتوں کو لے جاتے، اپنی اپنی محرم عورتوں کو ساتھ لے جاتے. بعد میں جب نظام اور زیادہ منظم ہوا مسلمانوں کا، تو پھر ہر شعبے کے لیے الگ الگ لوگ انہوں نے رکھ لیے. یعنی بنو امیہ کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو پھر وہاں پہ آپ کو خواتین جو ہیں آپ کو تناسب کم ہوتا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر دوسری صدی ہجری کی جنگیں اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے چند جنگوں کے جو رضاکاروں نے جا کے لڑی تھیں تو وہاں پہ آپ کو خواتین نظر آ جائیں گی پرانے سسٹم کے مطابق. ورنہ جو باقاعدہ فوجیں جو جاتی تھیں اور لڑتی تھیں تو ان کے اندر سارے کے سارے مرد ہوتے تھے. ہاں خواتین اگر ہوتی تھیں تو وہ ہوتی تھیں جو اگر خود خلیفہ میدان جنگ میں ہے یا بادشاہ میدان جنگ میں ہے تو اس کے اپنے کنبے کی جو خواتین ہیں وہ بعض اوقات ساتھ ہوتی تھیں، کسی موقع پر ہوتی تھیں. اگر کوئی ایسی بڑی لڑائی ہے تو ہمت رکھنے کے لیے بھی بادشاہ کا حرم بھی پیچھے موجود ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، تو اس کے لیے خواتین پیچھے ہوا کرتی تھی. باقی حکیم مستقل ہوتے تھے، سامان اٹھانے والے الگ ہوتے تھے، اور جناب اسلحہ وغیرہ اس کا نظام کرنے والے الگ ہوتے تھے. ہر شعبے کے الگ الگ لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے کام کی تنخواہیں ملتی. تو آج کل بھی جو ہماری جو فوجیں ہیں دنیا کے، آپ جو بھی فوجیں دیکھ رہے ہیں بڑی منظم ہوتی ہیں. ہر شعبے کے اندر مرد لوگ وہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک تربیت کا تعلق ہے نا، تربیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اس دور کے اندر بھی اگر عورتیں اسلحے کی تربیت لیں اور وہ جنگی ٹریننگ حاصل کریں تو وہ ہونا چاہیے. کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوں تو ہر شخص اپنا دفاع کر سکے، اپنے گھر کا، اپنے محلے شہر کا دفاع کر سکے. صحیح. آج کل کے دور میں خواتین کیا جی نہیں سمجھ آیا، خواتین کیا؟ آج کل کے دور میں خواتین کیا رول پلے آج کریں کل کے آج دور کل میں کے دور کے حساب سے؟ آج کل کے دور میں کیا انہیں اچھا کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیں ہر دور میں خواتین کا جو اصل کردار ہے نا وہ ہے ایک اچھی نسل تیار کرنا. یہ سب سے بڑا رول خواتین کا ہمیشہ رہا ہے. اور یہ جو زمانہ ہوتا ہے یہ تقریباً یعنی ابتدا سے لے کے تقریباً 14-15 سال کی عمر تک یہ ہوتا ہے. اس کے بعد لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکی بیاہ کے چلی جاتی ہے اور لڑکا دوسرے اس کے مصروفیات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم اپنی اولاد کی جتنی اچھی تربیت کریں گے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلم مفکرین ہیں، دانشور ہیں، وہ سوچ بچار کے بعد اسی نتیجے پر آئے ہیں کہ اگر عورتیں اپنے گھر کی نگہداشت اچھی کریں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں تو چند سالوں میں یعنی 20-30 سال کے اندر پوری قوم تبدیل ہو جاتی. ایک مشہور مفکر ہے، اس کا قول ہے کہ تم مجھے ایسی خواتین دو جو اپنے بچوں کو تیار کریں، میں تمہیں ایک نئی قوم دے دوں. تو اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو خواتین کے اندر یہ بات جو عام ہو گئی ہے کہ جی ہم نے یعنی گھر کی ذمہ داری سے زیادہ باہر کی ذمہ داری کہ ہم نے جی وکیل بننا ہے اور ہم نے جج بننا ہے اور ہم نے فلاں فلاں بہت سارے کام ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ذمہ داری وہ گھر کی ہے. اگر کوئی بعض خواتین مجبوری کی وجہ سے بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، ویسی مجبوری ہوتی ہے، وہ اسکول پڑھا رہی ہیں یا کوئی اور ان کا ذمہ داری، اور بہت ساری عورتیں یہاں دکان چلا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری ہے نا. اگر آپ اس عورت سے خود پوچھیں بھی اور اس کو آپ کہیں کہ متبادل اس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے تو وہ شکر کرے گی، ڈبل مشقت ہو جاتی ہے اس پہ. تو اصل جو عورت کا کردار ہے وہ ذہن سازی. اچھا کچھ بہرحال میدان ایسے ہیں وہ تو عورتوں کے لیے بہت بیسٹ ہے. یعنی خود جو تعلیم کا جو شعبہ ہے نا، چاہے وہ اسکول کی بچوں کو پڑھانے کا ہو یا مدرسے میں پڑھانے کا ہو، یہ تو بہرحال عورتوں کے لیے بہت بیسٹ ہے. یعنی گھر کی ذمہ داری کے بعد کہ اس میں مدارس کی ضرورت بھی ہے. بنات کے مدرسے جگہ جگہ کھل رہے ہیں، ان میں اچھی استانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کی اچھی اپنا علم آپ کا اچھا ہوگا اور آپ میں صلاحیت ہے، آپ وہاں پڑھائیں گے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا آگے چل کے. اسی طریقے سے جب میڈیکل کا شعبہ ہے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمت دی ہے، میڈیکل میں بھی خواتین کی ضرورت ہے، بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ وہاں پہ مرد ڈاکٹر وہاں پہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک چیز ایسی ہے وہ ہر عورت جس میں صلاحیت ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہے، اور وہ ہے لکھنے کا کام، رائٹنگ۔ آپ کسی اچھے موضوع پر آپ کتاب لکھ سکتی ہیں، چاہے وہ ادبی کتاب ہے یا تحقیقی کتاب ہے۔ تو یہ مطلب معمولی چیز نہیں ہے، آج کل ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس دور میں بھی مغرب میں اگر آپ جائیں اور ان سے وہاں پر آپ دیکھیں، ایک رائٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے کام سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان سے ایک ڈاکٹر، یعنی عزت بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور آمدن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سے بہت اچھے ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ گئے اور وہاں پہ ان کی جو سالانہ آمدن تھی، بہت اچھی آمدن تھی ان کی۔ 1-2 سال انہوں نے کام کیا، اور چونکہ وہ اپنے شعبے کے ماہر تھے، انہوں نے پھر کسی مرض کے بارے میں کوئی اچھی کتاب لکھی۔ اس کتاب سے ان کو جو سالانہ آمدنی ہوئی، وہ ان کے ہاسپٹل میں جہاں وہ کام کرتے تھے، اس سالانہ آمدن سے وہ 8-10 گنا زیادہ تھی، صرف کتاب کی آمدن۔ آپ یہ سمجھیں کہ کئی کروڑ روپیہ ان کو سالانہ ان کو کتاب سے ملا۔ تو انہوں نے پھر ہاسپٹل سے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور گھر میں بیٹھ کے جو اپنا علم تھا اس کو کتابوں میں منتقل کر، ہر سال ایک کتاب لکھتے ہیں اور کروڑوں روپیہ گھر میں بیٹھ کے وہ کما لیتے۔ تو قطع نظر اس کے، ہمارے ہاں تو بالکل الٹا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں کتاب لکھنا یعنی آمدن کے لحاظ سے وہ سب سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فی الحال آمدن کی طرف ہمیں کوئی دیکھنا ہے کہ فائدہ امت کو کیسا ہے۔ جب آپ اچھی کتاب لکھیں کسی بھی موضوع پر، چاہے وہ ادبی انداز کی ہے، چاہے وہ تحقیقی انداز کی ہے، تو اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ ہر زمانے میں دنیا پر کتابوں نے حکومت کی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو حکومت کرتی ہیں، جیسے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید ہے، اگر آپ خلفۂ راشدین کے دور میں دیکھ لیں، یا ان کے بعد جو اچھے خلفاء ہیں ان کے دور میں دیکھ لیں، اور عقیدے کے لحاظ سے تو خیر ہر زمانے میں قرآن ہی حکومت کر رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں الحمدللہ بدعقیدہ حکمران بہت کم رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوسری طرف یورپ کو آپ دیکھیں تو وہاں اب تک جو ذہنیت ہے حکمران لابی کی، وہ کچھ کتابوں ہی کے اوپر منحصر ہے، جیسے افلاطون ہے، اور جیسے روسو ہے، اور جیسے ہیگل ہے، اور جیسے کون تھا ان کا، وکٹر ہے۔ یہ اس طریقے سے ٹالسٹائی ہے، یہ بڑے بڑے لکھنے والے جو گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں یہ حکمران پڑھتے تھے۔ میں نے فلسفی بھی ہوتی ہے، یعنی فلسفیانہ کتابیں بھی ہوتی ہیں، ادبی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک کتاب جو بیسٹ ہے، جو چل رہی ہے صدیوں سے، وہ ہے چانکیہ۔ چانکیہ کی جو کتاب ہے وہی حکومت کر رہی ہے۔ یورپ میں ایک اور کتاب ہے جس کو دی پرنس کے نام سے، وہ بھی صدیوں پہلے میکاولی نے لکھی، وہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہے، اسی کے مطابق لوگ دنیا سے معاملہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے نماز جمعہ کا ٹائم قریب ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک سوال اور ہے کہ آج کل تو کسی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں پھر؟ کیونکہ کوئی دیکھیں، اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، تو پھر آپ بالکل ووٹ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ آپ کو اعتماد ہو کہ یہ شخص جو ہے ٹھیک ہے، ملک و قوم کا بھلا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔